بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محفوظ احمد خٹک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہاؤ ٹو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور یہ ویڈیو بہت ہی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ جی فرینڈز، آپ کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو paknaukri.com کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آ کے اس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ کو آپ کا کال لیٹر یا ایس ایم ایس یا جو بھی ان کی طرف سے آپ کو انٹرویو کے لیے جو کال وغیرہ آئے گا تو وہ کس بیس پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے یہ 4 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو رجسٹریشن کرنی پڑے گی ویب سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو پروسیس ہے ان کا، وہ آپ نے سی وی بنانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سی وی بنانے کے بعد آپ جس پوسٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں تو اس پوسٹ پہ آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے یہ شارٹ لسٹنگ ہے، اگر آپ میرٹ پہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فائنل جو آپشن ہے یا فائنل جو ان کا پروسیس ہے پھر آپ کو وہ کال انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے وہ آپ کو کال کریں گے۔ فرینڈز، سب سے پہلے ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے ہم اس کو فل اپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے ہم ویب سائٹ کے ساتھ خود کو رجسٹر کریں گے، ٹھیک ہے۔ رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو اپنا یہاں پہ آپ کا سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ای میل آئی ڈی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ آپشن جو ہے یہاں پہ آپ کو پاسورڈ، ٹھیک ہے، انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے پاسورڈ کو ویریفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ایکسیپٹ 0 یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ریکیپچا ہے اس کو فل کرنا ہے اینڈ دین اس کو سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سبمٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ای میل ویریفیکیشن کے لیے ایک کوڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کوڈ ویریفائی کر کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہاں پہ سمپل لاگ ان کے اوپر پریس کریں گے۔ جو پاسورڈ آپ نے دیا ہوگا اس کے تھرو آپ یہاں پہ لاگ ان ہو جائیں گے۔ لاگ ان ہونے کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے کریٹ یور سی وی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے، سی وی کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد جب آپ کریٹ سی وی کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے کئی مختلف قسم کے مزید آپشن سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے پرسنل، یعنی پرسنل بایو ڈیٹا جو ہے ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے سب سے پہلے اپنی جو CNIC ہے اس کا جو فرنٹ پکچر ہے وہ ہم نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ اپنی پکچر ود بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم نے اپلوڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا پورا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے جنس میل فیمیل ہیں تو وہ لکھنا ہے۔ یہاں پہ اپنا ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے، لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ازدواجی حیثیت، میرڈ ان میرڈ سنگل جو بھی ہیں آپ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اپنے ریلیجنس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے، کون سے مذہب سے بلانگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو آپشن ہے وہ سیکٹ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، فرقہ کون سا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس کے بعد نیشنلٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل جو ہے آپ کا کون سی ڈسٹرکٹ سے ہے۔ اس کے بعد آپ کی یہاں پہ ہائٹ، ٹھیک ہے، فیٹ میں بھی اور انچ میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی جو ویٹ ہے اس کے بارے میں کلیئرلی بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ کویسچنیئر ہے کہ آپ کو ٹائپنگ آتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آتی ہے تو یس پہ کلک کریں گے، نہیں ہی آتی ہے تو پھر نو پہ۔ اس کے بعد کوئی بیماری وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اگر آپ کو یہ مطلب اس طرح کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ذیابیطسز ہیں تو اس آپشن کے اوپر، ٹھیک ہے، ہارٹ ڈیسیزز ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو، اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈیسیز نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ ہی اس کو رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ہے، اگر آپ HTV
ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس آپشن کے اوپر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے، LTV لائسنس ہولڈر ہیں یا کار ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس موٹر بائک یا موٹر سائیکل ہے، تو آپ اس آپشن کے اوپر کلک کریں گے. اس کے بعد حفظ قرآن ہے تو اس آپشن کے اوپر، یا ڈیول نیشنلٹی ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے. ٹھیک ہے فرینڈس، تو لاسٹ میں آپ سب لوگوں سے یہ کویسچنیئر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی سرو کرنے کے لیے ریڈی ہیں، یا آپ سرو کرنے کے خواہش مند ہیں. تو آپ اگر ریڈی ہیں تو یس کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ناٹ ریڈی تو نو کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں نے فل کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ کیئرلی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے یا کوئی مسٹیک وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ مطلب کوئی مسٹیک نہیں ہے تو اس کو سمپلی سیو کر لیں. سیو کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن آئے گا کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، یعنی نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے اس کو سیو کریں گے، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایڈریسز. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے سب سے پہلے وہ پوچھیں گے کہ پریزنٹ ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پریزنٹ ایڈریس بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی جو پریزنٹ ایڈریس کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، جو مکمل پتہ ہے یا ہوم ایڈریس جو یا اسٹریٹ ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کی جو اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور کنٹری کے بارے میں یہاں پہ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے اینڈ تحصیل کون سی ہے. اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، اگر لینڈ لائن ہے تو یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو بائی ڈیفالٹ رہنے دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو آپشن ہے وہ پرماننٹ ایڈریس ہے. اگر پرماننٹ ایڈریس بھی آپ کا ایز اٹ از ہی ہے، اس آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو وہ جو سارا ڈیٹا ہے وہ اس پورشن میں شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو سیو کر لیں گے. ٹھیک ہے فرینڈز، نیکسٹ جو ہمارے پاس ایجوکیشن سے متعلقہ ایک کالم ہے تو اس میں ہم جائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ہم سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ڈگری کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا آپ کی جو اپر کوالیفیکیشن ہے وہ کون سی ہے. ٹھیک ہے، MPhil کیا ہے، PhD ہے، ٹھیک ہے، MA ہے، ماسٹر ہے، MSc ہے، گریجویشن ہے، جو بھی آپ کی ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے، اگر آرٹس میں یا سائنس میں ہے، جس چیز میں ہے، جو ڈسپلن ہے آپ کی جو ڈگری ہے تو یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کی جو امپورٹنٹ یا میجر سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کلیئرلی مینشن کرنے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹوٹل مارکس کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ لوگوں نے گین کیے ہیں یا اچیو کیے ہیں یا obtain کیے ہیں تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے. اس کے بعد اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ خود ہی یہاں پہ انٹر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی خود ہی یہاں پہ جو ہے خود ہی یہاں پہ آپ کی جو ڈویژن یا گریڈ ہے وہ یہاں پہ مینشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں CGPA اگر آپ کی جو ڈگری ہے وہاں پہ CGPA کا سسٹم ہے تو یہاں پہ آپ نے CGPA لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بورڈ یا یونیورسٹی کے بارے میں یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے جو کیمپس تھا یا جو انسٹیٹیوشن تھی جہاں پہ آپ نے اسٹڈی کی اس کے بارے میں اس کا نام لکھنا ہے. یہاں پہ مکمل ہونے کا جو سال ہے یا جو ایئر آف کمپلیشن ہے آپ کی ڈگری کی تو وہ یہاں پہ اپنے ڈیٹ کا جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کی جو ڈگری کی پکچر ہے، ٹھیک ہے، وہ JPEG PNG یا GIF فارمیٹ میں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد یہ چوز کر کے فائل یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، سملرلی جتنی بھی آپ کی ٹرانسکرپٹس ہیں یا ڈگریز ہیں یا آپ کی جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ساروں کو ایک دفعہ اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، باری باری جو ہے ساروں کو سیو کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے ڈیٹا انٹر کیا تو اس کے بعد اس کو سیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹیل شو ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں کوئی ترمیم وغیرہ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آئے گا.
ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے کوئی تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیلیٹ کا بھی آپشن آئے گا جہاں سے آپ ایزیلی اس کو ریموو کر سکیں گے. ٹھیک ہے فرینڈ, جب آپ نے ڈیٹا انٹر کر لیا تو سیو کر لیا. اس کے بعد یہاں پہ اس طرح کے 2 آپشن آئیں گے. اگر آپ کہ جو آپ نے جو ڈیٹا انٹر کیا اس میں کوئی مسٹیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے. اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ڈیلیٹ کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو ڈیٹا انٹر کیا ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس کورسز سے متعلقہ ہے کہ آپ نے کون سی کورسز کی ہیں یا کس ٹائپ کی کورسز کی ہیں, کیا وہ آپ کی جو جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کیا وہ اس سے ریلیونٹ ہیں. ٹھیک ہے, اگر ریلیونٹ ہیں تو پھر بے شک آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں, نہ بھی ہوں تو آپ اس میں ضرور لکھیے گا جو کورسز آپ لوگوں نے کیے ہیں. اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے جس طرح آپ ایجوکیشنل جو ڈگریز ہیں یا جو ڈاکومنٹس کے بارے میں یہاں پہ لکھتے ہیں, ان کا بھی سیم طریقہ کار یہی ہے. ٹھیک ہے, کورس کا نام لکھنا ہے. ملٹری آفیسر جو ہے جو آرمی سے بلانگ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اگر سیولین ہے ادر کے اوپر, اگر سولجر ہے تو سولجر کورس کے اوپر کلک کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل آئیں گی. ٹھیک ہے, تو ہم ادر کے اوپر فرض کرو کلک کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو کورس کا نام ہے آپ لوگوں نے یہیں پہ کلک کرنا ہے کہ کورس کس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام کیا ہے. یہاں پہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں گریڈ کتنا ہے جو کورس آپ نے اچیو کیا ہے. اس کے بعد جو انسٹرکشنل گریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ گریڈ وغیرہ جو آرمی سروسز یا ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے گریڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو انہوں نے جو گریڈ اچیو کیا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ اپنی گریڈ کے متعلق جو ہے جو ان سے متعلقہ ہے وہ یہاں پہ مینشن کریں گے. اس کے بعد شہر کا نام لکھنا ہے, سٹی. ٹھیک ہے, پوزیشن کون سی ہے, فرسٹ سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ڈیٹ ہے یہاں پہ لکھنی ہے کہ کس تاریخ سے لے کے کس تاریخ تک یا کس تاریخ کو آپ نے یہ کورس سٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اینڈ کب ہوئی تو یہاں پہ مینشن کرنا ہے ہم نے. تو یہاں ہمارے پاس ڈیوریشن آ جائے گا کہ کتنا جو ہے آپ کے کورس کا ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے, منتھس میں یا ایئر میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں خود ہی یہاں پہ کمپیوٹر اس کو پک کر لے گا. یہاں پہ کوئی ریمارکس وغیرہ آپ کو کورس میں ملی ہیں تو وہ یہاں پہ مینشن کرنی ہے, اگر نہیں ملی تو اس کو بائی ڈیفالٹ رہنے دینا ہے. نیکسٹ جو آپشن ہے یہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے کورس سے متعلقہ. سملرلی اس کو سیو کرنا ہے اینڈ دین اس کے بعد جو بھی آپ کے اور بھی اگر ریلیونٹ کورسز ہیں تو وہ بھی اس طرح انٹر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ جو آپشن ہے ہم اس کے اوپر جائیں گے. نیکسٹ جو سی وی میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمارے سامنے تجربہ. ٹھیک ہے, ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, تو ایکسپیرینس کے ایڈ کرنے کے لیے سب سے 2 آپشن ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو ایکس ملٹری سروسز لوگ ہیں وہ اس آپشن پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, جو سیولین ہیں ٹھیک وہ اس آپشن کے تھرو کلک کریں گے یا اپنے ایکسپیرینس وغیرہ ایڈ کریں گے. تو اس صورت میں اگر سب سے پہلے اگر کوئی بندہ ہے وہ ایکس ملٹری سروسز سے بلانگ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے ریکوائرڈ ہوں گی. ٹھیک ہے, یہاں سب سے پہلے وہ اپنا آرمی سروس نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے. اس کا رینک کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اپنے رینک کے بارے میں بتانا ہے, پھر اپنی یونٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, پھر جو 4 نمبر پہ ہمارے سامنے ہے وہ آرمر کارپس. ٹھیک ہے, کہ آرم کارپس کون سی ہے. ٹھیک ہے, ایک ریجمنٹ یا ایف ہے. ٹھیک ہے, FC ہے. ٹھیک ہے, تو یا جو بھی آپ کی جو کارپس کی کیٹیگری ہے اس سے متعلقہ آپ نے یہاں پہ آپشن کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس ٹریڈ کا آپشن آتا ہے کہ آپ کا ٹریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, بیسک ٹریڈ کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے, یا کس فیلڈ سے آپ بلانگ کریں. ٹھیک ہے, پاسنگ آؤٹ بیچ کیا ہے آپ کا, ڈیٹ آف کمیشن لکھنی ہے یہاں پہ. پھر آپ کی جو پریزنٹ سروس سٹیٹس ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے کہ ابھی آپ کی جو سروس ہے اس کی کیا سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے, آپ LPR پہ ہیں, انکیشمنٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ جو ہے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا انویلیڈیشن پینشن پہ آپ جو ہے آئے ہیں.
ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ چیزیں مینشن کرنی ہے۔ نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ میڈیکل کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انویلیڈیشن پینشن پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل بورڈ ہوا ہوا ہے آپ کا، تو اس کی کیٹیگری کیا ہے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہاں آپ لوگوں نے اسٹرک آف ڈیوٹی، یعنی آپ کی ڈیوٹی کب جو ہے، آپ کی جو سروسز ہیں وہ ختم ہوئیں یا آپ کی ڈیوٹی سے کب ہٹایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اسٹرک آف اسٹرینتھ، یہاں پہ اپنی جو سروسز ہیں آپ کی جو معطل ہوئیں، ٹھیک ہے، ٹرمینیٹ ہوئیں، تو اس کی ڈیٹ یہاں پہ مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو لاسٹ ایئر میں آپ کو جو کریکٹر اسسمنٹ آپ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر دی جاتی ہے، تو اس کی جو یہاں پہ ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر ڈسیبلٹی کوئی ہے جس کے بیس پہ آپ کو ریٹائرڈ کیا گیا ہے، تو یہاں پہ مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو اس کو سمپل سیو کر لینا، ٹھیک ہے فرینڈز۔ جب یہ سارا کام ہو گیا ہے تو اس کو آگے آپ لوگوں نے بالکل نہیں جانا، اس کے نیچے 2 فارمز اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو حاضر سروسز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ابھی تک ملازمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو لاسٹ 5 ایئرز کی جو ACRs ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ہر ایک ACR کی اپنی جو آپ کی پرفارمنس بیس پہ آپ کو جو گریڈ دیے گئے ہیں وہ مینشن کرنے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ٹیبل اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے مختلف قسم کی آپشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ جو لاسٹ آپ کی جو 5 ایئرز کی ACRs ہیں، اس کا یہاں سے آپ نے ایئر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایئر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آئیں گی کہ نارمل بیس پہ تھی، ٹھیک ہے، ایئرلی تھی یا اسپیشل یا ڈیلیڈ تھی، ٹھیک ہے، یہاں اس کی کیا کنڈیشن تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیو گریڈ اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ ہے، ایوریج ہے، بلو دین ایوریج ہے، ایڈورس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف جو آپ کو ریمارکس ملے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کرنے ہیں۔ SRO نے آپ کو کیا گریڈ دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ساری چیزیں مینشن کرنی ہیں۔ NSRO نے آپ کو کیا گریڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ گریڈ یہاں پہ مینشن ہے پہلے سے، تو جو آپ کو پرٹیکولر ACR میں آپ کو مینشن کیا گیا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ جب یہ سارے ہو جائیں، ٹھیک ہے، 1 بائی 1 کو ایڈٹ کرنا ہے، اسی طرح اپنی گریڈ اور ساری چیزیں لکھنی ہے۔ جب یہ سارا کام ہو جائے تو سمپل اس کو سیو ریکارڈ کر لینا۔ اس کے بعد اس کو ایک اسکرول ڈاؤن نیچے کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو ہمارے پاس ٹیبل ہے وہ ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، جو لاسٹ ایئر آپ جس پوسٹ پہ رہے اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے آرگنائزیشن کا بتانا ہے کہ کس ادارے میں آپ رہے ہیں، اور پھر ڈیزگنیشن کا بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور فیلڈ کا بتانا ہے کہ کس فیلڈ میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیسک ایریا جو ورکس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی جو ڈیٹ آف کومنسمنٹ ہے وہ بتانی ہے، اور جو اس کی ٹرمینیشن ہے یا آخری جو ڈیٹ ہے جہاں تک آپ رہے ہیں اس پوسٹ پہ وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی بریف ڈسکرپشن اپنے جابز کی دینی ہے کہ کس بیس پہ آپ کا جو جاب تھا وہ کیا تھا، صحیح۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کی اگر آپ کے پاس پروف ہوگا، ٹھیک ہے، اس آرڈر کی، پرٹیکولر آرڈر کی یا نوٹیفیکیشن کی، یہاں پہ اس کی کاپی کی پکچر یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی اس کو پھر یہاں پہ بھی سیو کر لینا۔ جو آپ کا خاندان ہے اس کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا ہسبینڈ ہے، وائف ہے، مدر ہے، اسٹیپ مدر ہے، ساری ڈیٹیل ہمیں لکھی ہوئی ہیں جس کے بارے میں آپ یہاں پہ مینشن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینشن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے بعد آپ یہاں پہ نام لکھیں گے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کا پھر یہاں پہ آکوپیشن لکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کا یا بزنس مین ہے، سروس مین ہے، آرمڈ فورسز میں کیا ہے، انمیرڈ ہے، میرڈ ہے، کہ ٹھیک ہے، وہ ساری ڈیٹیل لکھنی ہے۔ یہاں پہ نیشنلٹی کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس لکھنا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ CNIC نمبر، پھر ان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر ان کو کوئی مزدوری وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہاں پہ اسٹیٹس لکھنا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کی یہاں پہ نیشنلٹی کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ ڈیول نیشنلٹی تو نہیں ہے، اگر ہے تو یہاں پہ یس، اگر نہیں ہے تو نو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کون سے ڈسٹرکٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں، تحصیل کیا ہے، اینڈ اس کے بعد اس کا کنٹیکٹ نمبر کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں بتانا ہے، کون سی انسٹیٹیوشن سے کر رہے ہیں یا کی ہے،
ٹھیک ہے. ریمارکس اگر کوئی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یا بلو دین 18 ایج ہے تو پھر اس کے یہاں پہ بی فارم کی جو کاپی ہے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پکچر اپلوڈ کر دینا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے ڈسپلن کے بارے میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈپارٹمنٹل ہے چاہے نان ڈپارٹمنٹل ہے تو وہ ساری چیزیں بتانی ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اوفینس بتانا ہے کہ آپ کو کس بنیاد پہ آپ کو سزا دی گئی. ٹھیک ہے فرینڈز. نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے پنشمنٹ ایوارڈڈ، یعنی اگر اس جرم جو پرٹیکولر جرم ہے جو آپ نے کیا ہے اس کی آپ کو سزا کیا دی گئی. ٹھیک ہے. ملٹری اس بیس میں رہ کے آپ کو کیا اس کی پنشمنٹ ایوارڈ ہوئی. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو پنشمنٹ ایوارڈڈ ہے اس کی یہاں پہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. کورٹ کون سی تھی، ملٹری تھی، سول تھی، یہ ساری چیزیں مینشن کرنی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کو کس بیس پہ آپ کو جو ہے سزا سنائی گئی ہے، آرٹیکل کون سا ہے، ٹرائل ایکٹ سیکشن کون سی ہے، تو اس کا یہاں پہ حوالہ دینا ہے. آپ لوگوں نے اپنے کنٹری کے بارے میں بتانا ہے کہ کس کنٹری میں آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پہ جو اس کی سٹیٹس ہے وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کوئی ریمارکس وغیرہ ہیں تو اس کی یہاں پہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی سملرلی سیو ریکارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ضائع نہ ہو. نیکسٹ جو ہے وہ سپورٹس کا آپ کے پاس آپشن آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں سے اپنے کھیل کی کوئی بھی آپ کو جس میں انٹرسٹڈ ہیں، جس میں آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے یا جس میں آپ کو پروفیشنل جو آپ کا گیم ہے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ساری چیزیں پہلے سے ہی مینشن ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس لیول پہ جو ہے میڈل جیتا تھا. ٹھیک ہے. یا آپ کو ایوارڈ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. بورڈ لیول تھا، کلب لیول تھی. ٹھیک ہے. کالج لیول پہ، کارپس، ڈسٹرکٹ، ڈویژنل، انٹرنیشنل، نیشنل، یہ ساری چیزیں مینشن ہیں. آپ یہاں سے جو آپ کی متعلقہ ہے یہاں پہ لکھ لینا. نیکسٹ جو آپشن ہے اس میں آپ نے ایوارڈ کی جو ڈیٹ ہے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو ایوارڈ جب آپ کو ایوارڈ دیا گیا تھا تو وہ ڈیٹ یہاں پہ مینشن کرنی ہے. یہاں پہ اپنے ایوارڈ کی ریمارکس دینے ہیں کہ آپ کو کوئی ریمارکس وغیرہ صورت میں ملنے ہوں. یہاں پہ آپ نے اپنے ایوارڈ کی جو پکچر ہے آپ کے پاس یا ایوارڈ کی جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہے یا جو چیز بھی آپ کے پاس ہے وہ اپنے پروف کے طور پر یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے امیج کی فارم میں. ٹھیک ہے. سملرلی اس کو بھی پھر سیو ریکارڈ کر کے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے فرینڈ. جو لاسٹ اب آپشن ہے ہمارے پاس ایوارڈ سے متعلقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ایوارڈ ہے جو آپ کو محکمانہ یا جو سروس میں رہ کے آپ کو کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایوارڈ کی جو نوعیت ہے وہ کون سی ہے. ٹھیک ہے. یہاں مختلف قسم کے آپشن ہیں. آپ کو کیا کیا مطلب کون سا ایوارڈ آپ کو ملا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں مختلف قسم کے آپشنز ہیں. آپ جو آپ سے متعلقہ ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ایوارڈ کی جو ڈیٹ ہے وہ مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے ایوارڈ اچیو کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی 3-4 لائنوں میں ڈسکرپشن لکھنی ہے کہ آپ کو یہ ایوارڈ کس بیس پہ ملا ہے. اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑی سی اس کی 2-3 لائن میں ہسٹری بیان کر دینی ہے کہ یہ ایوارڈ جو ایوارڈ سے متعلقہ ہے، جو ایوارڈ سے ریلیونٹ ہو، تو وہ ڈسکرپشن یہاں پہ مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے، سیو ریکارڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے مزید اس طرح کے ایوارڈ لیے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمپلی یہ سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے بعد دوبارہ آپشن یہ آپ کے سامنے آئے گا. اور بھی ایوارڈ آپ نے اگر لیے ہیں تو یہاں پہلے سے والے آپشن سے اور اسی طرح اس کو ریپیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. بس سیو ریکارڈ کریں گے تو آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ کی سی وی یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے پاس اینڈ میں آپشن ہے کہ آپ اس سی وی کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بعد میں اگر کوئی موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈز. یہاں تک آپ کی جو سی وی سے متعلقہ کام تھا، سیکنڈ جو ہمارے پاس جو ان کا سٹیپ تھا وہ ہمارے سامنے، ہم نے یہ اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. اب آپ لوگوں کی اپنی جو ریکوائرمنٹ سے متعلقہ ہے ہم نے اسی کے مطابق ڈیٹا بھی انٹر کر لیا ہے. اب آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ جس پوسٹ کے لیے آپ نے سی وی بنائی ہے یا جس پوسٹ کی
جو آپ کی سی وی ہے یا آپ کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اور آپ ایلیجیبل ہیں، تو آپ یہاں پہ صرف اپلائی کے اوپر کلک کریں گے. ٹھیک ہے، جس پوسٹ میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں صرف اپلائی کے اوپر کلک کریں گے تو ہی آپ کی اپلائی ہو جائے گی. جی تو فرینڈز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے.